پاکستان کا غوری میزائل جو دنیا پر اپنی ہیبت بٹھائے ہوئے ہے، کس کے نام پر اور کیوں بنایا گیا؟ ناظرین، آج ہم آپ کو برصغیر اور مسلم امہ کے عظیم سپہ سالار سلطان شہاب الدین محمد غوری کی تاریخ بتائیں گے کہ کس طرح اس مرد مجاہد نے ہندو سرماؤں کو خاک چٹوائی۔ اس سلسلے میں صحافیوں کی تنظیم پوٹوہار ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے اپنے ممبران کو ایک روزہ مطالعاتی دورہ کروایا تاکہ وہ اپنے قلم سے اس عظیم مرد مجاہد کی زندگی کو پاکستانی عوام کے سامنے لا سکیں، جس سے ہماری قوم کی اکثریت ناواقف ہے۔ شہاب الدین محمد غوری سلطنت غوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا، جس نے 1202 عیسوی سے 1206 عیسوی تک سلطنت غوریہ پر حکومت کی۔ محمد معز الدین ابن سام، جو نوجوانی میں شہاب الدین کہلاتے تھے، بعد میں سلطان محمد غوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے بھائی غیاث الدین غوری کی 598 ہجری میں وفات کے بعد پوری غوری سلطنت کے حکمران بن گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کے نائب کے طور پر حکمران تھے، مگر انہوں نے آزاد حکمران کی حیثیت سے کام کیا اور موجودہ پاکستان سمیت شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں اپنا ایک مستقل مقام پیدا کر لیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے موجودہ پاکستان سے اپنی فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ وہ درہ گومل کے راستے داخل ہوئے اور سب سے پہلے اوچ اور ملتان پر حملے کیے، جو غزنوی زوال کے بعد اسماعیلی فرقے کا گھر بن چکے تھے، کیونکہ اسماعیلی ایک طرف ہندوستانی ہندوؤں سے جبکہ دوسری طرف مصری فاطمی خلفاء سے بھی قریبی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ سلطان بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور فاطمیوں کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ سلطان محمد غوری نے 1175 عیسوی میں اوچ اور ملتان دونوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد سلطان محمد غوری نے 1179 عیسوی میں پشاور جبکہ 1182 عیسوی میں دیوبند کو بھی فتح کر کے بحیرہ عرب کے ساحلوں تک غوری سلطنت کی حدود کو بڑھا دیا۔ لاہور اور اس کے نواح کے علاقے جہاں ابھی تک غزنویوں کی حکومت تھی، سلطان محمد غوری نے 1186 عیسوی میں لاہور پر بھی حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ لاہور اور پاکستان کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان کا اگلا ہدف بھٹنڈا تھا، جسے سلطان نے 1191 عیسوی میں فتح کر لیا۔ چونکہ یہ علاقے پرتھوی راج کی ملکیت میں تھے، جس پر پرتھوی راج 2 لاکھ سے زائد فوج لے کر شہاب الدین غوری کے مقابلے میں آ گیا۔ دہلی کے شمال مغرب میں پانی پت کے قریب ترائن کے مقام پر دونوں فوجوں میں خوب میدان سجا۔ سلطان شہاب الدین غوری اس جنگ میں بری طرح زخمی ہوئے۔ ایک سپاہی نے انہیں میدان جنگ سے لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سلطان کو زخمی حالت میں لاہور اور پھر وہاں سے غزنی پہنچا دیا گیا۔ سلطان محمد غوری کے فوجی اور جرنیل اپنے سپہ سالار کو میدان جنگ سے غائب دیکھ کر حوصلے پست کر بیٹھے۔ دوسری طرف پرتھوی راج کو فوجی اکثریت بھی حاصل تھی، جس کی وجہ سے سلطان محمد غوری کی فوج کو شکست ہوئی۔ سلطان محمد غوری کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ 1 سال تک انتہائی غمگین اور عیش و عشرت سے دور رہے اور بہت سے جرنیلوں کو سخت سزائیں دیں اور کچھ کے ساتھ قطع کلامی کیے رکھی۔ آخرکار اپنے جرنیلوں کو بہترین فوجی طاقت جمع کرنے کا حکم دیا۔ اور بہت ہی کم وقت میں بڑی فوجی طاقت، جس کی تعداد کم و بیش 1,20,000 تھی، لے کر دہلی کی طرف پیش قدمی کی تاکہ گزشتہ شکست کا بدلہ لیا جا سکے۔ جب پرتھوی راج کو سلطان کی پیش قدمی کا علم ہوا تو وہ بھی 2.5 لاکھ کی فوج کو لے کر پھر سے ترائن کے میدان میں اتر آیا، جہاں دونوں فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ طلوع آفتاب سے قبل شروع ہونے والی جنگ ظہر کے وقت تک اختتام پذیر ہو چکی تھی، جس میں سلطان محمد غوری کو
فتح ملی اور پرتھوی راج بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ کے دورس اثرات ظاہر ہوئے، مسلمانوں کا کوئی مد مقابل نہ ٹھہر سکا اور یوں ہندوستان میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا قیام وجود میں آیا۔ سلطان کے 2 سپہ سالاروں قطب الدین ایبک اور بختیار خلجی نے بھی فتوحات کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے کنوج، بہار اور بنگال کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ 601 ہجری میں لاہور میں کھوکھروں نے بغاوت کر دی۔ سلطان کو جو ہی بغاوت کا علم ہوا، فوراً لاہور کا رخ کیا اور بغاوت کو ختم کر دیا، مگر لاہور سے واپسی پر جہلم کے قریب جرنیلی سڑک کی نواحی بستی دمہیک میں عشاء کی نماز کے دوران ایک اسماعیلی فدائی نے دھوکے سے حملہ کر کے سلطان کو شہید کر دیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کا مزار آج بھی دمہیک میں موجود ہے، جس کی تعمیر پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد عبدالقدیر خان نے کروائی۔ مزار کے احاطے میں سلطان محمد غوری کے علاوہ 3 نامعلوم سپاہیوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔